بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم کے اعراب میں اسماء ستہ کا اعراب پڑھیں گے۔ اسم کے اعراب کی یہ قسم ایسی ہے جو لفظی طور پر حرف کے ساتھ ہے، یعنی یہ اعراب لفظی ہے اور حرفی ہے کہ یہ حروف کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لہذا حالت رفع لفظی واو کے ساتھ، حالت نصب لفظی الف کے ساتھ اور حالت جر لفظی یا کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ یہ اعراب اسماء ستہ میں ہوتا ہے۔ اسماء ستہ سے مراد یہ 6 کلمات ہیں: ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن اور ذو۔ ان میں جو ذو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ لازم الاضافت ہے، اور اس کو ہمیشہ اسم ظاہر کی طرف، اسم جنس کی طرف مضاف ہو کر ہی استعمال ہم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کا بڑا اہم ایک مقام ہے عربی لغت میں، اور نحوی حضرات مختلف اعتبار سے اس سے بحث کرتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اپنی اصل سے یہ منتقل کیسے ہوئے، اور کہاں کہاں پر ان کی اپنی جو اصلی حالت ہے وہ واپس لوٹ آتی ہے۔ پھر ان کے اضافت کے مختلف احوال ہیں، بڑی کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ ساری بحثیں موجود ہیں، وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو یہ 6 کلمات ہیں: ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن اور ذو مال۔ یہ ایسے الفاظ اور کلمات ہیں کہ ان کا اعراب لفظی طور پر حرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ان پر حالت رفع ہوتی ہے تو یہاں پر حالت رفع اس کو واو سے ظاہر کریں گے، جب ان پر حالت نصب ہوگی تو اس کو الف سے ظاہر کریں گے، اور جب ان کے اوپر حالت جری ہوگی تو اس کو یا سے ظاہر کیا جائے گا۔ لیکن ان کا یہ اعراب، جیسے اس کی مثال ہے: جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا، ھذا اخوکا، رأیت اخاکا، مررت باخیکا۔ اسی طرح حمن، فمن اور ذو مال ان کے استعمال کے مختلف اسی انداز سے طریقے ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا جو اعراب ہے کہ حالت رفع لفظی واو کے ساتھ، حالت نصب لفظی الف کے ساتھ اور حالت جری لفظی یا کے ساتھ، یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ قواعد، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مکبر ہو۔ مکبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تصغیر نہ ہو۔ جیسے اگر ہم ان کے اندر تصغیر کر لیں تو یہ یوں ہو جائیں گے: ابی، اخی، حمی، ہنی، فمی، اسی طرح زوی، یہ ہو جائیں گے۔ جب ان کے اندر تصغیر ہو تو تصغیر کی حالت میں پھر ان کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، بلکہ جو اسم منصرف کا ہم نے اعراب پڑھا ہے، جیسے زید کا ھذا زید، رأیت زیدا، مررت بزید، اسی طرح یہ بھی ویسے ہو جائے گا: اخی، اخین، اخین، لفظی طور پر زبر، زیر اور پیش کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہو۔ مفرد مطلب واحد ہو۔ اگر یہ تثنیہ یا جمع ہے تو پھر ان کا اعراب بھی تثنیہ اور جمع والا ہوگا، جیسے ابوانی، اخوانی، ابوینی، اخوینی، کہ اس کا اعراب پھر لفظی الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ ہوگا، جو تثنیہ اور جمع کا اعراب ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر استعمال ہو۔ مضاف ہو کر استعمال ہو، لہذا اگر یہ صرف یوں ہو: ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، تو یہ ایسے الفاظ اور کلمات ہیں کہ پھر ان کا اعراب مفرد منصرف والا ہی ہوگا۔ ھذا ابن، ھذا اخن، لفظی طور پر پھر اس کا اعراب لفظی ضمہ، لفظی کسرہ اور لفظی فتحہ کے ساتھ ہوگا: ھذا ابن، ھذا اخن، ھذا حمن، ھذا ہنن، ھذا فمن۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ اس کی حالت نصبی لفظی طور پر فتحہ کے ساتھ اور حالت جری لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ، جیسے مفرد منصرف صحیح کا ہم نے اعراب پڑھا ہوا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے، جو تیسرے کا ہی حصہ ہے، کہ یہ مضاف ہو، لیکن مضاف بھی یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو۔
اگر بالفرض ان کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے تو اس کے اندر پھر بہت وضاحت ہے، بہت تفصیل ہے، اور آگے بڑی کتابوں کے اندر جیسے شرح جامع کے اندر اس کی بہت وضاحت ہے کہ جی جب ہم ان کو مضاف کر کے استعمال کرتے ہیں یا کی طرف، تو یا کی طرف اضافت کی حالت میں پھر ان کا اعراب کیسے ہوگا؟ تو اعراب ان کا تقدیری ہی ہوگا کہ وہ لفظی طور پر ان کا اعراب ختم ہو جائے گا، باقی اور اس کے اندر بہت سارے پھر احکامات ہو جائیں گے، بہت ساری وضاحتیں ہو جائیں گی جو انشاءاللہ اپنی جگہ پر تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے یہ جو اسماء ستہ ہیں یہ ان کا اعراب لفظی طور پر حرف کے ساتھ ہے، حالت رفع میں لفظی واو کے ساتھ، حالت نصب میں لفظی الف کے ساتھ، اور حالت جری میں لفظی یا کے ساتھ، لیکن ان کے لیے یہ شرائط ہے۔ جب یہ شرائط ہوں گی پھر یہ اعراب ہوگا رفعی اور نصبی اور جری، اگر یہ اعراب نہ ہوگا تو پھر یہ اس کی وضاحت اس انداز سے ہو جائے گی جیسے ہم نے مثالیں پڑھ لی۔ قرآن کے اندر بھی ان اسماء کا استعمال ہے مختلف انداز سے، جیسے وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اس کے اندر ابونا یہ اس پر حالت رفع ہے، اور اس کی حالت رفع لفظی طور پر جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے کہ وَأَبُونَا ہے، یہ وَأَبَانَا یا وَأَبِينَا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اگلی مثال ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اس کے اندر ابا احد کے اندر یہ ابا پر حالت نصب ہے، اور اس کی حالت نصبی لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے۔ تیسری مثال ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اس کے اندر لأبیہ کے اندر یہ اب ہے، پہلا جو اس کا اسم ہے، اور یہاں پر یہ لام حرف جر کی وجہ سے اس کی حالت جری ہے اس پر، اور اس کی حالت جری لفظی یا کے ساتھ ہے، تو اعراب بالحرف لفظی جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے ارجعوا الی ابیکم، تو یہاں پر بھی اب پر حالت جری ہے الی حرف جر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کی حالت جری وہ یا کے ساتھ ہے لفظی طور پر۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی، یہاں پر ابو اس پر حالت رفع ہے کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور اس کی حالت رفع یہ لفظی طور پر جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک آیت ہے لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، لِيَبْلُغَ فَاهُ یہ فا جو ہے یہ فعون کی صورت ہے، اور اس کی جو ہے اس پر حالت نصبی ہے، یہ ہو ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہے، اس وجہ سے اس کی حالت نصبی لفظی الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ذو کا استعمال ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اسی طریقے پر جو ہے اور بھی اس طرح کی آیات کے اندر اس کا استعمال کافی سارا ہے۔ تو ذو یہاں پر یہ مبتدا کی خبر ہے، اس پر حالت رفع، اور اس کی حالت رفع لفظی طور پر